اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وأما الغيب والمراد ها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: يؤمنون بالغيب، قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غیب كله. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک کی تشریح بیان فرما رہے ہیں: الذین یؤمنون بالغیب. اللہ نے متقین کی صفت بیان فرمائی جو ایمان لانے والے ہیں بن دیکھے. ایمان کا معنی جیسے الحمدللہ آپ پڑھ چکے، ایمان کا معنی ہے جو میرے پاک پیغمبر لے آئیں ان پر اعتماد کر کے اس کو ماننا. تمام جو کچھ بھی میرے پاک نبی لائے ہیں. اور اب آ گیا لفظ غیب. غیب کا معنی کیا ہے؟ تو مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیب کے اندر مفسرین نے بہت اقوال جمع کیے ہیں، لیکن تمام تقریباً درست ہے. سارے قول جو ہیں وہ تقریباً غیب کے معنی کے اندر صحیح آ سکتے ہیں. بہرحال غیب کا ایک مطلق معنی یاد رکھ لیں کہ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا علم ہم اپنے حواس سے خمسہ سے حاصل نہ کر سکیں وہ غیب. ایک یہ لفظ یاد رکھیں نا تو انشاءاللہ کبھی عقیدہ بھی خراب نہیں ہوگا. جن چیزوں کا علم ہم اپنے حواس سے خمسہ سے حاصل نہ کر سکیں، یعنی اللہ نے ہمیں جاننے کے لیے آنکھ دی ہے، اللہ نے ہمیں قوت سامعہ دی ہے، اللہ نے ہمیں قوت شامہ دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چھونے کی قوت دی ہے، چکھنے کی قوت دی ہے. ان چیزوں سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ سیاہ ہے، سفید ہے، دن ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، روشنی ہے، یہ چیز میٹھی ہے، پھیکی ہے، یہ چیز خوشبو والی ہے، بدبو والی ہے، اچھی ہے، بری ہے. ان سب کا حاکم پھر عقل ہے. تو جو چیزیں ان حواس سے ہم معلوم نہ کر سکیں وہ غیب ہے. ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنی کوشش کریں آنکھوں سے بھی ہم معلوم نہیں کر سکتے، عقل سے بھی ہم معلوم نہیں کر سکتے. اگر ہم چھو کے معلوم کرنے کی کوشش کریں پھر بھی معلوم نہیں کر سکتے. تو جو چیزیں اگر ان کے ذریعے معلوم کر لیں تو وہ غیب نہیں ہوتا. ہم نے ہاتھ لگا کے اندازہ ہوئی کتاب ہے، دیکھ لیا کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ جی ابن کثیر ہے. تو یہ غیب نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ غلاف کعبہ سیاہ ہے، یہ غیب نہیں ہے. اچھا، ہمیں کسی نے بتلا دیا کہ بھائی مدینہ منورہ کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر ہے، تو یہ غیب نہیں ہے. ہمیں بتلا دیا، اب غیب نہیں رہا. یہی وہ بنیادی جھگڑا ہے جس میں لوگوں کے عقیدے تباہ ہو گئے. لوگوں نے کہا بھی انبیاء علیہم السلام بھی عالم الغیب ہیں، اللہ کے اولیاء بھی عالم الغیب ہیں. کیوں؟ دیکھو جی، انبیاء نے تو ایسی ایسی خبر دی ہے کہ جس کا کسی کو علم نہیں تھا، لیکن وہ خبر انہوں نے دی ہے جب اللہ نے بتلا دیا ہے. تو جب بتلا دیا ہے تو غیب نہیں رہا. جب کوئی بات کسی کو بتلا دے تو غیب
نہیں رہا. مثال کے طور پر اب میرے جیب میں کیا ہے آپ کو پتہ نہیں, اگر میں بتلا دوں آپ کو تو پھر تو غیب نہیں رہا. تو جو اللہ نے اپنے انبیاء پر وحی بھیج دی, ان کے دلوں میں اللہ نے القاء فرما دیا, یا اپنے کسی ولی کے دل میں ایک بات ڈال دی, انہوں نے بتلا دی, وہ غیب نہیں ہے. غیب تب تک تھا جب تک غیب والے نے خبر نہیں دی تھی. جب اس نے خبر دی تھی, اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کو اطلاع علی الغیب ہوتی ہے. اخبار عن الغیب, انباء عن الغیب, اطلاع علی الغیب. قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا کہ انبیاء کو علم غیب ہے. کہا نا, غیب پر اللہ مطلع فرما دیتے ہیں, غیب کی اللہ خبر دے دیتے ہیں, غیب کی خبروں سے اللہ ان کو آگاہ کر دیتے ہیں. تو یہ اس لیے اگر یہ غیب کا معنی ہی یاد رہے تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے کہ بھئی اسی لیے. اچھا, اب ایک آدمی نے کسی مشین کے ذریعے کوئی معلومات کر لی ہے تو غیب نہیں. کسی آدمی نے کمپیوٹر کے ذریعے کوئی معلومات ہمیں فراہم کر دیے تو غیب نہیں. کسی آدمی نے رصد کے ذریعے, دوربین کے ذریعے ہمیں ہوا کی رفتار کا اندازہ بتلا دیا تو غیب نہیں. کسی نے بادلوں کے بارے میں خبر دے دی تو غیب نہیں. کسی نے شمس و قمر کے جریان کا حساب لگا کے ان کے گرہن ہونے کے بارے میں خبر دے دی تو یہ غیب نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ہم حساب کر رہے ہیں. جو چیز ہمیں حساب سے معلوم ہو جائے, عقل سے معلوم ہو جائے, سننے سے معلوم ہو جائے, چکھنے سے معلوم ہو جائے, سونگنے سے معلوم ہو جائے, دیکھنے سے معلوم ہو جائے, وہ غیب ہوتا ہی نہیں. غیب وہ ہے کہ جہاں یہ سارے اعضاء بیکار ہو جائیں پتہ. اب فرمایا موسن یؤمنون باللہ, ایمان لاتی ہیں اللہ پر. اب کتنا اب عقل دوڑائیں, اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, نہ اللہ کو اپنے عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. اللہ کی تو ہم صفتیں دیکھتے ہیں, آسمان زمین پیدا فرمایا, مخلوق پیدا فرمائی, یہ اللہ کے صفات ہیں. یہ مظاہر دلالت کر رہے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے والا کوئی ہے, لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اسی لیے فرعون بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا, قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم یہ بتاؤ تمہارا رب کیا ہے, کس چیز کا بنا ہوا ہے, کس دھات سے بنا ہوا ہے, کیا چیز ہے, سونا ہے, چاندی ہے, کیا چیز ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا, رب السماوات والارض وما بینہما. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اس نے کہا جاہلو, رب کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں, میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین, جو تمہارا رب ہے, جو تمہارے باپ دادے کا رب ہے, ان کو پیدا کرنے والا تو کوئی ہے نا. فرعون تم تو اب رب بنے ہو, تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کون رب تھا؟ تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ تمہارے دادا کو. تو اللہ کے بارے میں ہم صفتیں, اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر ایمان لائے, لیکن اللہ کی ذات کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا اللہ موجود ہے اور عرش الا پہ ہیں, جیسے ان کی شان کو زیبا ہے, لیکن ان کی ذات میں کوئی باس کر. یہ ایمان بالغیب ہے کہ ہم نے خدا کو بن دیکھے مان لیا کہ ہمارے حواس سے خمس اور عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. اچھا, ایک ذریعہ تھا کہ ہم دیکھ لیتے تو پہچان لیتے اپنے خدا کو, تو وہ ذریعہ بھی ختم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک, اے میرے پروردگار جیسے مجھ سے کلام فرمایا ہے مجھے اپنی زیارت بھی نصیب فرما دے. اللہ نے فرمایا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو, چلو تمہاری خواہش ہے دیکھنے کی تو پہاڑ کی طرف نظر ڈالو, اور اس کے بعد پھر سوچنا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو کہ نہیں دیکھ سکتے ہو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پہ, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو اب جناب جب ہوش آنے کا سبحانہ کا پاک ہے تیری ذات, واقعی ہم نہیں دیکھ سکتے.
ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں. اتنا بڑا پہاڑ ایک تجلی برداشت نہیں کر سکتا. ایک عاجز انسان کیسے پروردگار عالم کی ذات کی تجلی برداشت کر سکتا ہے؟ میرا اللہ بس تب تو الیک، میری توبہ، جو کچھ میں نے سوال کیا مجھے معاف کر دے. تو اب دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھو بھی نہیں سکتے. کوئی مخلوق پہنچ سکتی ہے اللہ تک؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو اب ہم نے مانا کہ ہمارا خدا ہے، خدا برحق ہے، اس کی ذات برحق ہے، اس کی صفات برحق ہیں. وہ خالق ہے، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، فعال لما یرید ہے. تو یہ ایمان بالغیب ہے، اس کا نام ہے ایمان بالغیب. اب جناب ہم ایمان لا یؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر. اب اللہ کے فرشتوں کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں تو ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر وہ انسان کی شکل میں آئے تو پھر ہم فرق نہیں کر سکتے. اگر فرشتہ آ جائے انسان کی شکل میں تو ہم فرق نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتا انسان ہے کہ فرشتہ ہے؟ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے حضور کی خدمت میں. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما بچے تھے چھوٹے، وہ جو آئے تو انہوں نے آ کر پکڑ لیا. ایک نے ادھر سے پکڑ لیا، ایک نے ادھر سے پکڑ لیا. انہوں نے سمجھا کہ دہیہ بیٹھے، انہوں نے کہا جاؤ کھجوریں لے آؤ، ہمارا حلاوہ کہاں ہے؟ وہ ہمیشہ کھجوریں لاتے تھے ان کو کھلانے کے لیے. حضور نے فرمایا ماں ٹھہرو کیا کر رہے؟ حضرت جبرائیل، یہ تو جبرائیل ہے، یہ دہیہ کلبی تو نہیں ہے. اللہ کے بندے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تو اب اگر انسان کی شکل میں ہو تو ہم جان نہیں سکتے، اگر وہ اپنی شکل میں آئے تو ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ملائکہ موجود ہیں اور ملائکہ کرامن کاتبین ہیں. ملائکہ قرآن کی مجلس کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہیں. ملائکۃ النہار ہیں، ملائکۃ اللیل ہیں، ملائکۃ الرحمہ ہیں، ملائکۃ العذاب ہیں، حملۃ العرش ہیں، حملۃ الکرسی ہیں. ہمارا ایمان ہے. تو یہ ایمان بالغیب ہے کہ ہم نے ملائکہ کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم انہیں چھو سکتے ہیں، نہ ہم انہیں مل سکتے ہیں. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنگ بدر کے موقع پہ پوچھا تھا اپنے آقا سے کہ آمنہ کے لال، عجیب بات ہے، ہم تلوار کا یوں اشارہ کرتے ہیں، ابھی ہماری تلوار وہاں نہیں پہنچی تھی کافر کے بدن پر، لیکن اس کی گردن پہلے کٹ جاتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم جب تلوار چلا رہے ہوتے تو ملائکہ بھی تلوار چلا رہے ہوتے، اللہ کے فرشتے بھی تلوار، ان کی تلوار تم سے پہلے کام کر جاتی ہے. تو اب صحابہ کو نظر نہیں آ رہے، سمجھ نہیں رہے، سامنے دشمنوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں. حضور نے فرما دیا تو ملائکہ پر ایمان ہے. تو یہ ایمان بالغیب ہے. باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان. کیونکہ کتابوں کا اترنا بھی ہم نے نہیں دیکھا، رسولوں پہ وحی کا آنا بھی ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ ایمان بالغیب ہے. اور ہم نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا، یہ ایمان بالغیب ہے. اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اسی طرح موت کے بارے میں والبعث بعد الموت، کے قبروں کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا. وجنتہ ونارہ ولقائہ، اللہ کی جنت کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. اور قیامت والے دن اللہ کے ساتھ لقاء ہوگا، رویت ہوگی، وہ بھی ہم نے نہیں دیکھی. لیکن ہمارا ایمان ہے تو یہ ہے ایمان بالغیب. اس کو کہتی ہیں ایمان بالغیب کہ وہ چیزیں جو حواس خمس سے معلوم نہ ہو سکیں ان پر ایمان لے آنا، یہ ایمان بالغیب ہے. یہ ایمان بالغیب ہے اور اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دیں. کیونکہ یہ عام چیز تو نہیں نا کہ حضور نے فرمایا جنت حق ہے، ہم نے کہا حق ہے. اب جناب کافر اپنے عقل دوڑاتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ جنت کہاں ہے اور کدھر ہے اور جہنم کدھر ہے. ہم نے کہا بھی دیکھو تمہیں ملے نہ ملے، تمہارا عقل ناقص ہو سکتا ہے، تمہارے معلومات ناقص ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاک نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے آقا نے فرما دیا کہ جنت ہے، بس ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے.
جب حضور نے فرمایا کہ میں جنت کے اندر گیا ہوں تو بات ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا میں نے جنت کی سیر کی ہے، بات ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا مجھے جہنم دکھلائی گئی اور ان میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو جہنم کی لگامیں چڑھا چڑھا کے ڈالا جا رہا ہے. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ مولوی ہیں جو حق کا کلمہ نہیں کہتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ انگارے کھا رہے ہیں، انگارے آگ کے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. تو حضور نے فرمایا میں نے جہنم دیکھی ہے، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ جہنم حق ہے، جنت حق ہے. حضور نے فرمایا میں نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، بس ہمارا ایمان ہے. حضور پاک نے فرمایا میں نے 1,24,000 انبیاء مجھے ملے ہیں بیت المقدس میں، پھر آسمانوں پہ مجھے ملے ہیں، ہمارا ایمان ہے. اب یہ باتیں ہم عقل سے یا باتیں ہوا سے خمس سے تو معلوم کر ہی نہیں سکتے. اسی کا نام تو ایمان بالغیب ہے. اس لیے فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر بھی بن دیکھے جہاں ان کے ہوا سے خمس کی رسائی نہیں ہوتی، وہ ایمان لے آتی ہیں. ابو مفسر نے فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے وقضا قال قتادہ بن دعامۃ وقال السدی عن نبی مالک وعن ابی صالح عن ابن عباس وعن مرۃ الحمدانی عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما الغیب فما غاب عن العباد من امر الجنۃ وامر النار وما ذکر فی القرآن. اب جناب سمعان ابن عباس، حضرت ابن عباس، ابی مرۃ الحمدانی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غیب کیا ہے؟ فرمایا ما غابا وہ چیزیں جو غائب ہیں بندوں سے، بندے ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہ چیزیں جو غائب ہیں ان پر ایمان لانے کا نام جو ہے بالغیب ہے. جیسے جنت کا مسئلہ ہے، جہنم کا مسئلہ ہے. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ خدا ہے. علم غیب خاصہ خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. ہمیشہ عقیدہ رکھیں. اور بعض ہمارے بھائی جو ہیں نا وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ جانے، یا دھوکہ دیتی ہیں یا خدا بہتر جانے، خود مسئلہ نہیں سمجھتے. اللہ پاک رحمت فرمائے. وہ کہتے ہیں جی وہ عالم الغیب تو خدا کی شان ہی نہیں ہو سکتی، عالم الغیب تو ہوتا ہی نبی ہے. وہ کہتے ہیں عالم الغیب تو ہوتے ہی انبیاء اولیاء ہیں. اسی لیے وہ قرآن کا ترجمہ لکھا نا، اس میں بھی جہاں لفظ نبی آیا ہے یا ایھا النبی، تو وہاں ترجمہ کیا کہ اے غیب کے خبر دینے والے. انہوں نے کہا کہ نبی کا معنی یہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہو. تو انہوں نے کہا جی اللہ کے آگے تو ہر چیز موجود ہے، جب اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تو غیب کا کیا معنی ہوا؟ غیب تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز ہمارے آگے چھپی ہوئی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو یہ صفت تو نبی کی ہو سکتی ہے، ولی کی ہو سکتی ہے، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہو. سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کا عقیدہ تباہ کر دیا. تو غیب کا ترجمہ یہ نہیں، اللہ کے آگے نہیں. غیب اس کو کہتے ہیں جو چیزیں تم سے چھپی ہوئی ہیں وہ غیب ہے. ما غاب عن العباد، جو چیزیں بندوں سے چھپی ہوئی ہیں، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی. لیکن اس کے بعد بھی فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی صفت کیا ہے؟ غیب کے علم والے، جاننے والے چھپی ہوئی چیزوں کے اور ظاہر چیزوں کے، یعنی چھپی ہوئی جو تم سے چھپی ہوئی ہیں ان کے جاننے والے بھی اللہ تبارک و تعالی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے چھپی ہوئی ہوں تو پھر وہ غیب والے بنیں گے. یعنی جو چیزیں مخلوق پہ چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جاننے والا اللہ ہے. ہمارے دل کے اندر کوئی چیز ہے ہم سے بھی چھپی ہوئی ہے لیکن اس کو جاننے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں علم غیب کی صفت جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے. علم غیب کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اور یہی ایک لفظ سمجھ آ جائے نا قرآن کا پہلا یؤمنون بالغیب، تو کبھی آدمی اللہ کی رحمت سے گمراہ نہ ہو، کبھی آدمی اللہ کی رحمت سے پٹڑی سے نہیں ہٹے گا، بالکل ٹھیک عقیدے پہ رہے گا، صحیح عقیدے پہ رہے گا. کیونکہ جب غیب کے جاننے والا کون ہے؟ اچھا اگر ہم مثلا ایک اللہ کے ولی کی قبر پہ کھڑے ہیں تو کیا وہ غیب جاننے والے ہیں؟ وہ ہماری دلوں کی مرادوں کو جاننے والے ہیں؟ تو پھر بات ہی ختم ہوگی. پھر پکارنے کا کیا فائدہ اور مانگنے کا کیا فائدہ؟
تو جب یہ ایمان ہو جائے کہ یؤمنون بالغیب، تو اس کے بعد کسی غیر کو وہ پکار سکتا ہی نہیں، کیونکہ پکارے گا تب جب عقیدہ رکھے گا کہ وہ جانتا ہے، سنتا ہے اور میری مدد بھی کر سکتا ہے اور مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، تب ہی پکارے گا نا۔ تو جب عقیدہ ہوگا نہیں بابا عالم الغیب تو اللہ ہے، تو پھر صرف اللہ کو پکارے گا، کسی اور کو کیوں پکارے؟ کسی دوسرے کو پکارتا ہی تب ہے جب غیب کے معنی کے اندر اسے غلط فہمی لگتی ہے۔ اس لیے مفسر نے فرمایا کہ من امر الجنت والنار، جیسے جنت کا معاملہ ہے جہنم کا معاملہ ہے، یہ غیب ہے۔ وقال محمد بن اسحاق محمد بن نبی محمد نکرمۃ بن سعید بن جبیر بن عباس بن الغیب قال بما جاء منه یعنی من اللہ تعالی، کہ جو چیزیں اللہ پاک سے لے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد فرماتے وقال سفیان الثوری عن عاصم قال الغیب والقرآن، ان نے فرمایا کہ غیب کا معنی قرآن ہے، کیونکہ جب قرآن اترا میرے مدنی پاک پہ تو ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد فرماتے وقال نبی من آمن باللہ وقد آمن بالغیب، جو شخص بھی اللہ پہ ایمان لایا گویا وہ غیب پہ ایمان لایا، کیونکہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے۔ وقال اسماعیل ابن ابی قال یؤمنون بالغیب قال بغیب الاسلام، وقال زید بن اسلم الذی یؤمن بالغیب قال بالقدر، جو تقدیر پہ مانتے ہیں اسلام کے احکام۔ وکل هذه متقاربۃ فی معنی واحد، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں تقریباً ایک ہیں، کیوں لأن جمیع المذکورات من الغیب، یہ تمام چیزیں جو ہیں غیب سے ہیں جن پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جنت بھی غیب ہے، جہنم بھی غیب ہے، ملائکہ بھی غیب ہے، اسی طرح اللہ نے جو وحی بھیجی، جو احکام نازل کیے وہ ہم سے غیب ہیں۔ وقال سعید بن منصور قال حدثنا ابو معاویہ مشنبار بن عمیر عبد الرحمن بن قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلوسا فذكرنا اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله ان امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا اله غيره ما آمن آد قط ایمانا افضل من ایمان بغیب، ثم قرأ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون۔ وهكذا رواه ابن حاتم المرضي الحاكم المستدرك من طرق عن الأعمش به، وقال الحاكم مسلم على شرط الشيخين ولم يخرجه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہتی ہیں کہ حضور کے صحابہ کا ذکر آ گیا کہ صحابہ کی کیا شان ہے، صحابہ کی کیا عظمت ہے، وما سبقونا بھی، اور صحابہ جن کاموں میں ہم سے سبقت لے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جہاں تک ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تعلق ہے، تو جن لوگوں نے حضور کو دیکھا ہے تو دیکھا ہے، آپ کا تو وجود بھی دلالت تھی کہ آپ سچی ہیں۔ انہوں نے کہا جس نے حضور کو دیکھ لیا سبحان اللہ باقی بات کیا رہ گئی، اس نے تو حضور کا دیکھنا ہی دلالت تھی کہ آپ سچی ہیں۔ لیکن اصل بات تو ان کی ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر کہ جن کو ان نے دیکھا نہیں، یعنی حضور پر ایمان لانا بڑی بات ہے، لیکن جب حضور کا چہرہ دیکھیں گے تو دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو اس لیے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اصل بات تو ان لوگوں کی ہے جو ایمان لائے، جن بن دیکھے حضور پاک کو، جنہوں نے حضور کو نہ دیکھا پھر بھی ایمان لائے، تو اصل بات ان کی فضیلت ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، پھر یہ آیت پڑھی کہ یؤمنون بالغیب، یعنی یہ معنی نہیں ہوتا کہ بعد والے صحابہ سے افضل ہو جائیں گے، نا، یاد رکھو سب سے افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر عمر ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، پھر جمیع صحابہ ہیں، ساری دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ وہ یعنی بیان کر رہے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی جذبہ پیدا ہو ایمان کے اندر۔ انہوں نے کہا بھی تم ٹھیک کہتے ہو صحابہ کی بڑی شان ہے، لیکن ہم نے تو حضور کو دیکھا، کمال تو تمہارا ہے کہ تم نے بن دیکھے ایمان لے آئے۔ تو وہ ایک دوسرے کی تفہیم کر رہے ہیں، ورنہ جو حضور کی ایک نظر دیکھنا ہے دنیا کا کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
جس آدمی نے ایک منٹ کے لیے بھی میرے پاک نبی کو دیکھا ہے ایمان کے ساتھ، وہ اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مقام صحابہ کا، مقام صحابہ کا۔ اچھا، پھر صحابہ بھی تو غیب پر ایمان لائے، انہوں نے بھی تو وحی اترتا نہ دیکھا، ان کو بھی تو کیفیت رسالت کا علم نہیں تھا، ان کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہوئی، ان کو بھی تو ملائکہ کی رؤیت نہیں ہوئی، ان کو بھی تو جنت اور نار کی رؤیت نہیں ہوئی، تو ان کا بھی تو ایمان بالغیب ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ آیات تلاوت فرمائیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایمان هذا الحدیث الذي رواه احمد بن ابي المغيرة قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني ياسر بن عبد الرحمن خازن بن ريح بن المحيريز قال قلت لابي جمعة حدثنا حديث سمعت من رسول قال نعم احدثك حدیثا جیدا، کہتے ہیں ہم نے ان سے درخواست کی کہ جو حدیث تم نے حضور پاک سے سنی ہو ہمیں سناؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، میں تمہیں بہت اعلیٰ حدیث سناتا ہوں۔ غزینا مع رسول اللہ ثم معنا ابو عبید بن جراح فقال یا رسول اللہ هل احد خیر منا اسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم من بعدكم یؤمنون بی ولم یرونی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور کی خدمت میں تھے، کہ ہم سفر میں تھے یا غزوے میں تھے، اور کہ ہم نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بتائیں کہ کیا صحابہ سے بھی کوئی افضل ہے؟ ہم لوگوں نے آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ مل کے کفار سے جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کی شان ہوگی جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو یعنی یہ فضیلت بیان کی حضور نے بعد میں آنے والوں کی۔ طرق اخرى قال ابو مرزا في تفسيره حدثنا عبد الله بن جابر حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابو بن صالح قال قدم علينا ابو جمعة الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس يصلي فيه معنا يوم رجاء ابن حيوة رضي الله عنه فلما انصرف خرجنا نشيئه فلما اراد الانصراف قال ان لكم جائزة وحقا۔ اب جناب فرماتی ہیں صالح ابن جبیر روایت کرتی ہیں قادم علینا ابو جمعۃ الانصاری، یہ آدمی جو ہے یہ صحابی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرماتی ہیں تشریف لے آئے بیت المقدس میں، یصلی فیہ، وہاں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ مسجد الحرام، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی یہ ایسی مسجدیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی مسجد اقصی میں بھی اگر کوئی ایک نماز پڑھے تو 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مدینہ پاک کی مسجد نبی میں نماز پڑھے تو ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور اگر کوئی مسجد الحرام میں نماز پڑھے تو ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ صحابی تشریف لے آئے کہ بیت المقدس کی مسجد میں نماز ادا کریں، اور جب انہوں نے نماز ادا کی ومعنا، اور اس دن ہمارے ساتھ کون تھی؟ رجا ابن حیوہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو جمعہ بھی صحابی ہیں، رجا ابن حیوہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ فلما انصرف، جب نماز پڑھ کے جانے لگے، خرجنا نشیئہ، ہم نکلے ان کے ساتھ کہ آپ کی پیروی کریں، آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کریں۔ نشیئہ کا معنی ہے رخصت کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ گئے۔ تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی عالم آئے، کوئی شان والا آئے، کوئی اللہ کا صالح بندہ آئے تو اس کی تکریم کرنا، اس کو روانہ کرنا، اس کو چھوڑنا، اس کو جا کے ساتھ سواری پہ بٹھانا، یہ بھی سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی۔ تو فرماتی ہیں ہم ان کو چھوڑنے کے لیے جب روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھہرو، ان لکم جائزۃ وحقا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے میرا استقبال کیا، پھر مجھے چھوڑنے کے لیے چلے ہو تو تمہارے لیے انعام تو ضروری ہے کہ تمہیں کوئی انعام دوں، لیکن میرے پاس کیا انعام ہے؟ احدثکم بحدیث سمعتہ من رسول اللہ، اور میں تمہیں انعام دیتا ہوں، میں تمہارا حق ادا کرتا ہوں، تمہیں حدیث سناتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قلنا ہاتھ رحمک اللہ، ہم نے کہا ہمیں جلدی سناؤ، اللہ پاک تم پہ رحمت کرے۔ یہ تو بڑا ہدیہ ہے، یہ تو بڑا انعام ہے کہ ہمیں حضور کی کوئی بات پہنچ جائے۔ اصل میں ایمان والوں کے لیے تو ہدیہ ہی قرآن اور حدیث ہے نا۔ جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، وہ کہے گا کوئی گانا اچھا لے آؤ، کوئی کیسٹ اچھا لے آؤ، کوئی فلم اچھی لے آؤ۔ یہ تو پھر اپنا تعلق ہے نا جی، کہ دل کا تعلق کس سے جڑا ہے۔ رحمان سے جڑا ہے تو رحمان کے بندوں کی باتیں پیاری لگیں گی، شیطان سے جڑا ہے تو شیطان کے بندوں کی باتیں پیاری لگیں گی۔ یہ تو تعلق کی بات ہے نا، جس سے تیرا تعلق بن گیا ہے۔ تیرا تعلق اگر رحمان سے ہے تو جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسل، اللہ کے اولیاء، علماء حق، ان کی باتیں جو ہیں تمہیں پسند ہی آئیں گی، تمہیں پیاری بھی لگیں گی، تم بار بار سنو گے۔ اور اگر تعلق شیطان سے جڑ گیا ہے تو پھر لازمی بات ہے کبھی گانے سنو گے، کبھی فوش فلمیں دیکھو گے، کبھی کیسٹ سنو گے، کبھی رقص دیکھو گے، کبھی ان چیزوں کو۔ یہ تو تعلق کی بات ہے۔ اور اسی لیے علماء نے کہا ہے، وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا جی، کہ یہ جتنے سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں نا، ماہر نفسیات، جو نفسیاتی علاج کرتے ہیں، تو وہ اگر ایک ڈاکٹر تھے تو میں نے ان کو کہا یار ایک لڑکا ہے اور ایسے ایسے ہے، تو اس کے بارے میں بھی تم میرے دوست ہیں بیچارے، بہت بڑا ماشاءاللہ اس بیماری میں بہت بڑے لائق اور قابل ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتلا۔ گھر میں اگر ٹیپ ریکارڈر ہے تو وہاں کیسٹ کیسی ہیں، اس کے دائیں بائیں کتابیں کون کون سی پڑھی ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا لیں گے کہ اس کا ذہن کدھر جا رہا ہے۔ ہمیں فوراً ایک اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ذہنی طور پر جو ہے کسی عشق میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کس عذاب میں پڑا ہوا ہے، چونکہ جو اس کے دماغ سے تعلق ہے وہ ان چیزوں میں ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے اصولی بات ہے، آپ جاتے ہیں گھر میں قرآن کی آواز آ رہی ہے، کار میں بیٹھے ہیں تو قرآن شریف لگا ہوا ہے، آپ نے کیسٹ دیکھا ہے کیا جی قاری عبد الباسط کا ہے، خلیل محمود حسری کا ہے، یہ فلاں عالم کا ہے، یہ فلاں عالم کا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا تعلق اللہ والوں سے۔ اور اگر آپ وہاں جائیں تو کہہ جی یہ قوالیاں ہیں اور یہ فلمیں ہیں اور یہ گانے ہیں، تو اندازہ لگا لیں کہ اس کا تعلق کن کے ساتھ۔ یہ تو ایک فوری فیصلہ ہے، آپ کو ایک منٹ میں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں، دوستوں کا کر سکتے ہیں، بیوی کا کر سکتے ہیں، ایک منٹ میں آپ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ رجحان ان کا کدھر جا رہا ہے، اللہ کی طرف ہے یا شیطان کی طرف۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سنائیں، ہاتھ رحمک اللہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرہ، انہوں نے کہا ہم بھی حضور کے ساتھ تھے اور حضرت معاذ بن جبل بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من قوم اعظم منا اجرا، ہم سے بھی کوئی قوم ایسی ہوگی جن کو زیادہ ثواب ملے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، واتبعنا کا آپ کی بھی اتباع کی۔ قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا۔ مرتين حضور پاک سے عرض کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ ہم نے اللہ پر بھی ایمان لائے، ہم آپ پر بھی ایمان لائے، تو ہم سے بھی زیادہ ثواب کسی کو ملے گا۔ حضور نے فرمایا کمال کرتے ہو، تمہاری کون سی بڑی بات ہے، تم نے تو مجھے دیکھ لیا، تم نے تو میری زیارت کر لی، تو میں تمہارے پاس وحی لاتا ہوں۔ اصل مرتبہ تو ان لوگوں کا ہوگا جن کو یہ قرآن پہنچے گا، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ قرآن کو دیکھا، نہ وحی کو دیکھا، پھر ایمان لائیں گے اور اس کے بعد اس پہ عمل بھی کریں گے، تو وہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ثم رواه من حديث زمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير نبي جمد بن حوي وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة الذي يقتضيها الحديث كما قال في أول شيخ البخاري لأنه مدعهم على ذلك وذكر أن معاذ من هذه الحيثية لا مطلقا۔
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس حدیث کے اندر جو دلالت ہے کہ جو بعض والے لوگ ہیں ان کو اجر ملے گا بے اعتبار بھی زیادہ کے اعظم اجرن، انہوں نے فرمایا جیسے کہ اہل حدیث حضرات کا اس بارے میں اختلاف ہے، میں نے کہتا ہے شرح حدیث بخاری کے اندر اس پر مفصل بحث کر دی ہے، یعنی یہ لوگ بے اعتبار اس وجہ کے افضل ہوں گے، من حیث المجموع افضل نہیں ہوں گے، من حیث المجموع جو ہے وہ افضل ہوں گے صحابہ محمد مصطفیٰ کے۔ یاد رکھیں کیا مانا، ایک آدمی میں ایک چیز زیادہ ہوتی ہے، مثلا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن کی صفت عطا فرمائی، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صبر کی صفت عطا فرمائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام کی صفت عطا فرمائی تھی، لیکن جب جمیع صفتوں کو اکٹھا کریں گے تو سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اگر صحابہ کے بعد تابعین آئیں گے ان کے اندر بھی بعض بڑی صفتیں ہوں گی، یہ سب سے بڑی صفت ہے کہ بن دیکھے محمد عربی پہ ایمان لائے، بن دیکھے اللہ کی وحی پہ ایمان لائے، لیکن جب ساری صفتوں کو ہم جمع کریں گے تو افضل کون بنیں گے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے بھی تو ملائکہ کو بن دیکھے ایمان لائے، قیامت کو بن دیکھے ایمان لائے، جنت کو بن دیکھے ایمان لائے، جہنم کو بن دیکھے ایمان لائے، قبر کے عذاب کو بن دیکھے ایمان لائے، قبر کے بعد اٹھنے کو بن دیکھے ایمان لائے، تو وہ ایمان بالغیب میں بھی تو ہمارے ساتھ شریک ہو گئے، پھر صحبت مل گئی حضور کی، تو لہذا وہ زیادہ، اس وجہ سے ثواب زیادہ ملا ہمیں، لیکن مجموع وجہ سے سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ بنے گا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وَكَذَا الْحَدِيثُ الْآخَرُ الَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْأَبَدِي قال حدثنا اسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شيبة نبي جدي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا والملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا والنبيون قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يقولون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں یہ آیا کہ حضور پاک نے سوال کیا صحابہ سے، آپ نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ ایکم اعجب الخلق ایمانا، ساری مخلوق میں تم کو سب سے زیادہ ایمان کن کا پسند ہے، کون زیادہ ایمان والے؟ صحابہ نے سوچ سوچ کے کہا کہ فرشتے، ملائکہ۔ آپ نے فرمایا کمال کرتے ہو، ملائکہ کی کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے قریب رہتے ہیں وہ بھی ایمان نہیں لے آئیں گے تو کون لے آئے گا؟ ملائکہ تو ہیں ہی اللہ کے پاس، وہ ایمان نہیں لے آئیں گے تو کیا ہے، یہ تو کوئی بڑی بہادری نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا نبیون، ہم نے کہا حضور پھر سب سے زیادہ ایمان کا مرتبہ تو پھر نبیوں کا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا نبی کیوں نہیں ایمان لائے، ان پر تو براہ راست اللہ کی وحی آ رہی ہے، ان کا ایمان لانا تو آسان ہے نا، کہ ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، ڈائریکٹ اللہ سے وحی کا آ رہا ہے، سلسلہ آ رہا ہے۔ ہم نے کہا حضور پھر ہم صحابہ کہ ہم ایمان لے آئے آپ کی اتباع کی۔ آپ نے فرمایا نا، تم بھی کیوں ایمان نہ لیتے، تم نے جو دیکھا ہے محمد الرسول اللہ کو، تم نے جب حضور کو دیکھ لیا تو بات ختم ہو گئی، حضور کا دیکھنا کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر آپ بتائیں، ہم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، ان کو تو صرف قرآن پہنچے گا، کتابیں پہنچے گی، انہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا، کسی چیز نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے، وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہوتی ہے جزوی، یاد رکھیں فضیلت کلی نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیں نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں حیا کی صفت زیادہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں قضا کی صفت زیادہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شجاعت اور فیصلہ کفر سے لڑائی کی صفت زیادہ تھی، حضرت صدیق میں صدق کی صفت زیادہ تھی،
لیکن جب ساری صفتوں کو جمع کریں گے تو سب سے افضل میرے مدنی محمد مصطفیٰ، حضور کے بعد سیدنا ابی بکر، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، پھر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ عشرہ مبشرہ، اصحاب حدیبیہ، اصحاب بدر، پھر جمیع صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ان کے بعد درجہ بدرجہ پھر یہ مجموعی صفات کا ذکر ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر ایک راوی جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ قال ابو حاتم الرازی المغیرۃ بن قیس البصری منکر الحدیث، کہ وہ اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ قلت ولكن كذب ابو يعلى في مسلم ذوي تسيلاق مسلم محمد بن وفيه ضعف، مفسر فرماتا ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ منکر الحدیث ہے، لیکن اس حدیث کو تو ابو یعلا نے بھی ذکر کیا ہے، ابن مردوی نے بھی ذکر کیا ہے اپنی تفسیروں میں، لیکن ان کے اندر ضعف تو پایا جاتا ہے، لیکن جب بہت سارے راستے ہو جائیں تو ضعیف بات جو ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں زید بن اسلم النبی ان عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی او نحوی، قال الحاکم صحیح الاسناد ولم يخرجا وقد روى عن انس بن مالک مرفوعا واللہ اعلم۔ اور ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم میرے مدنی سرکار کے، ان سے مرفوعاً بھی ذکر کی گئی ہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عبداللہ بن محمد المصری قال حدثنا اسحاق بن ادریس قال اخبرنی ابراہیم بن جعفر بن محمود بن سلمۃ الانصاری قال اخبرنی جعفر بن محمود بن جدتی بدیلہ بنت اسلم قال صلیت الظہر والعصر فی مسجد بنی حارثہ فاستقبلنا مسجد ایلیا فصلینا سجدتین ثم جاءنا من يخبرنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد استقبل البیت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام۔ قال ابراہیم حدثني جابر بن ياس ان سمعين بلغه ذلك قال اولئك قوم آمنوا بالغيب هذا حديث غريب من هذا الوجه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جناب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے جعفر بن محمود اپنی جدہ سے، اپنی دادی سے، ان کی دادی کا نام تھا بدیلہ بنت اسلم، انہوں نے ان سے روایت کی، انہوں نے کہا کل قالت صلیت الظہر والعصر، انہوں نے کہا ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جو ہے میں نے پڑھی مسجد بنی حارثہ میں، مسجد بنی حارثہ کے اندر فاستقبلنا مسجد ایلیا، اور ہم نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، مسجد ایلیا کہتے ہیں مسجد بیت المقدس، کیونکہ پہلے تو نماز ہم سب مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے۔ فرماتی ہے کہ ہم اسی حال میں نماز پڑھ رہے تھے، فسجدنا سجدتین، یعنی 2 رکعتیں ہم پڑھ چکے تھے، ایک آدمی آیا اس نے خبر دی اسی حالت میں ہم نماز میں ہیں، 2 رکعتیں بھی پڑھ چکے ہیں، اس نے خبر دی کہ حضور پاک نے تو مسجد اقصی سے رخ موڑ لیا ہے مسجد الحرام کی طرف، ان نے تو اب اپنا قبلہ جو ہے کعبہ مسجد الحرام بنا لیا۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں اسی نماز میں ہم بدل گئے، تو مردوں کی جگہ پہ عورتیں آ گئی اور عورتوں کی جگہ پہ مرد آ گئے، کیونکہ پہلے مرد آگے تھے نا، عورتیں پیچھے تھیں، جب ہم بدلے کعبہ ہی بدل گیا تو اب وہ ہماری جگہ پہ یعنی مرد چلے گئے ان کی جگہ پہ، عورتیں پھر پیچھے ہو گئیں، یہ نہیں کہ آگے ہو گئیں، یہ خیال رکھنا یہ نہ ہو کہ آگے ہو جائے، کیونکہ اگر عورت نماز میں آگے ہو یعنی فرض نماز میں اگر نماز میں آگے کھڑا کر دیا جائے تو بعض ائمہ کے نزدیک تو بالکل نماز فاسد ہو جاتی، گو بعض ائمہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہو جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہتے ایسا کرو، وہ بھی کہتے ہیں اگر عورت آگے آ گئی تو نماز ہو جائے گی، ہو جانا علیحدہ بات ہے، ورنہ حکم ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں بنائیں، جب مردوں کی صفیں ختم ہو جائیں تو بچوں کی صفیں بنائیں، جب ان کی صفیں ختم ہو جائیں تو پھر عورتوں کی صفیں بنائیں۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے کعبۃ اللہ کی خبر سنی تو کعبۃ اللہ کی طرف مڑ گئے، کہتی ہیں کہ حضور پاک کو ہماری خبر پہنچی کہ حضور نے فرمایا اولئک قوم یؤمنون بالغیب، انہوں نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں، بس کان میں حکم پہنچ گیا، بس فوراً تبدیل ہو گئے۔ اس لیے ایمان بالغیب کا معنی یہ ہے کہ بن دیکھے ہوئے اللہ کے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو مان لینا، بس یہ باقی باتیں
رہیں گی، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ واقعی خبر حضور نے دی ہے، یہ تحقیق ہمارے ذمہ ہوگی۔ بس جب یہ پتہ لگ جائے کہ فرمان نبی محمد عربی ہے تو بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گردن جھکا دیں، بس سلام علیکم، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح جتنے ائمہ کرام ہیں، یاد رکھو وہ بھی سب غلام محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ کے نبی کے تابع ہیں، اللہ کے نبی کے فرما بردار ہیں، اللہ کے نبی کے احکام کو کھول کر بیان کرنے والے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان بالغیب نصیب فرمائے اور حضور کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائے اور اپنے صالح بندوں سے ہمارا تعلق بنائے اور اسی پر ہماری موت آئے اور ان کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ حرم کے اندر مانگتے ہیں، حالانکہ ان کی حالت مالی حالت بھی اچھی ہے لیکن ان کو مانگنے کی عادت ہے، تو کیا ایسے لوگوں کو ہم پکڑوا دیں؟ پکڑنے والے خود موجود ہیں، آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پکڑنے والے موجود ہیں، محکمہ موجود ہے، ڈیوٹی دینے والے موجود ہیں، رات دن وہ پکڑ رہے ہیں، تم خواہ مخواہ کیوں خدائی فوجدار بنتے ہو؟ اللہ کے گھر سے کسی کو نکالنے کا سوچا بھی نہ کرو، سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کے حرمین میں جو بھی رہتا ہے تمہارا فرض ہے تم خاموش رہو۔ باقی اگر وہ آدمی غلط سوال کرتا ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن آئے گا اس کا چہرہ پھٹا ہوا۔ جو لوگ بغیر استحقاق کے سوال کرتے ہیں فرمایا قیامت میں اٹھائے جائیں گے خموشن خدوشن فی وجہ یوم القیامہ، ان کے چہروں پہ خون نہیں ہوگا، ان کے چہروں پہ چمڑا جو ہے اور گوشت جو ہے پھٹا ہوا ہوگا۔ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ جو چہرہ میں نے عزت کے لیے دیا تھا، بندوں کے آگے سوال کر کے تو اس کو ذلیل کرتا رہا ہے، تو آج ساری دنیا میں تمہیں ذلیل کر رہا ہوں۔ لہذا وہ قیامت میں خدا کو جواب دیں گے۔ باقی تم اللہ کے بندے بلا وجہ کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہ سوچیں، بس ہم خود گناہ گار ہیں، ان میں یہ غلطی ہے، ہم میں کوئی اور غلطی ہوگی۔ اگر حرم میں بغیر وضو کے ایک آدمی داخل ہو جائے اور اندر آ کے کنویں پہ چلا گیا اور زمزم سے وضو کر لیا تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، کوئی حرج نہیں۔ میرا بچہ ہے وہ ٹھیک طرح سے بول نہیں سکتا، دعا کریں اللہ سب بچوں کو شفا دے، اللہ اس کو بھی شفا دے، اور جن کے بچے نہیں ان کو عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو صحیح بنائے، ان کو اپنی فرما برداری نصیب فرمائے۔ میں نے اپنے دادا دادی کا عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے، والد والدہ کا ہاں بھی کر سکتے ہیں، اور میں مزدوری پہ آیا ہوں اور احرام کے جو کپڑے ہیں جن میں نے احرام کیا ہے وہ تولیے یا چادریں، کیا کروں؟ کیا کرو، تمہارے کپڑا ہے، جو مرضی ہے کرو، کیا احرام کرنے سے کیا ہے وہ پلید ہو گیا ہے؟ اللہ کے بندے احرام میں استعمال کیا، اب تمہارا کپڑا ہے، جو مرضی ہے کرو، چادریں بنا لو، باندھو، کپڑا بنا لو، سی لو، کسی کو دے دو، چادر بستر پہ بچھا دو، جو مرضی ہے کرو، تمہاری چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ احرام کے بعد اب اور کسی کام میں وہ نہیں لگ سکتا۔ اگر کپڑا احرام کے بعد کسی کام میں نہیں لگ سکتا، تم نے عمرہ کر لیا پھر تم بھی کسی کام میں نہیں لگ سکتے، اور تمہارے اوپر بھی تو کوئی پابندی ہے۔ تو کامن سینس کے مسئلے ہیں کہ وہ خام خواہ مولوی کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کوئی اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا میں تھوڑی بہت۔ لوگ یہ بڑے ہوتے ہیں نا جی، وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑا تو بڑا مقدس ہو گیا نا، ہم نے اس میں عمرہ کیا ہے، کعبہ شریف کے باہر پھرا ہے، اتنا شان والا کپڑا۔ تم نہیں بدلے ہو تو کپڑا کیا بدل گیا ہے؟ تم خود سوچو کہ میں جو عمرہ کر کے واپس گیا ہوں، سگریٹ پیتا تھا میں نے چھوڑ دی ہے، داڑھی مڈاتا تھا میں نے چھوڑ دی ہے، جھوٹ بولتا تھا میں نے چھوڑ دیا ہے، میں غلط عورتوں کو دیکھتا تھا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر تیرے اندر تبدیلی نہیں آئی تو کپڑے کیا تبدیل ہوں گے؟ زمزم نے بدن کو پاک کیا پر دل کی صفائی کون کرے؟ یہ تو ایک رسم ہے، بس چل پڑی ہے۔ کبھی لوگ پکنک پہ چلے گئے، کبھی عمرے پہ آ گئے، کبھی یورپ چلے گئے، کبھی مکے مدینے آ گئے، جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں، تو سمجھو ٹھکرا دیے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
تمہارا عمرہ تب عمرہ بنے گا کہ جب مکے سے نکلو تو تمہاری شکل تبدیل ہو، تمہارا عمل تبدیل ہو، تمہارا قول تبدیل ہو، تمہاری صورت میں انقلاب ہو، تیری سیرت میں انقلاب ہو، تیرے کردار میں انقلاب ہو، لوگوں کو نظر آئے کہ یہ اللہ کا گھر اور محمد کا روزہ دیکھ کے آیا ہے، اب اس کے نظروں میں حیا ہے۔ جس کے نظروں میں روزہ آ جائے محمد مصطفیٰ کا، جس کے نظروں میں کعبہ آ جائے خدا کا، پھر اس کی نظر گناہ پہ کیسے اٹھے؟ لیکن اگر جیسے آئے تھے اس سے بھی ایک قدم اور بڑھ گئے ہو تو سمجھ لو کہ میں اس مرکز حرم میں آیا تھا، مرکز ہدایت میں۔ جیسے صراف کو پیسہ دیتے ہو نا، وہ لگاتا ہے کسوٹی پر، کہتا ہے چھوڑو جی یہ تو کھوٹا ہے، سمجھ لو کہ میں کھوٹا ہوں، ٹھکرا دیا گیا۔ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے۔ میں ایک کام میں پھنس گیا، کسی دوسرے آدمی کو پیسہ دے کر اپنی جان چھڑائی، کیا یہ رشوت ہے؟ ہاں بالکل سمجھیں۔ اگر میں مظلوم تھا، یعنی میں گناہگار نہیں تھا، مجھے ظالموں نے ظلم میں پھنسا لیا، اب میں نے پیسے دے کے جان چھڑائی تو مجھ پہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں خود گناہگار تھا پھر پیسے دے کے جان چھڑائی، گناہ والی لعنت الگ، رشوت والی لعنت الگ۔ کیوں؟ گناہگار تو میں تھا، تو پھر جو میں پیسے دے کر جان چھڑا رہا ہوں تو میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر رشوت والی لعنت کا عذاب بھی مجھ پہ آئے گا۔ ہاں میں بے گناہ ہوں، مظلوم ہوں، غریب ہوں، جیسے آج کل آپ کے ملک میں رواج ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے خدا کرے کسی کی چوری نہ ہو، ڈکیٹی نہ ہو جائے نا جی، ایک تو وہ عذاب کے چوری ہو گئی، ڈکیٹی ہو گئی، ایک یہ قہر خدا کہ وہ مدعی کو پکڑ لیتے ہیں، اور مدعی اگر زیادہ واویلا کرے گا جی اتنے دن ہو گئے میری چوری نہیں مل رہی، میری چوری نہیں مل رہی، وہ تاریں دینا شروع کر دے، اخباروں میں شور مچائے، وہ شام کو آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں معلومات ہوئے ہیں کہ چوری آپ کی بیوی نے کروائی ہے، اب بیوی کو لے آئے، ہم نے تفتیش کرنی ہے، اب پہلے مال گیا، اب بیوی بھی گئی، وہ کہتے ہیں جی خدا کے لیے میرا سب کو ٹھیک ہو گیا، آپ جائیں، میں پھر کبھی درخواست نہیں دوں گا انشاءاللہ، میں شریف آدمی۔ تو یہ جب ظلم ہو تو ظلم سے بچنے کے لیے تو اللہ جان رہا ہے، ورنہ اگر ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں تو رشوت ہے، راشی والمرتشی دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ اگر میرے اوپر ایک مصیبت ہے، وہ ساری مصیبتیں تجھ پر ہی آ گئی ہیں، نہ مانگو مصیبتیں۔ میں سچ کہوں تو نقصان ہوتا ہے، جھوٹ بولوں تو نقصان سے نکلتا ہے، تو دیکھنا پڑے گا کہ نقصان دین کا ہے، مال کا ہے، دنیا کا ہے، کس قسم کا نقصان ہے۔ اگر ایک ایسا نقصان ہے کہ جس سے دین اجڑ رہا ہے تو وہاں آدمی ایسی بات کرے کہ بچ جائے، جیسے کہ حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، آپ کے آگے میرا مدنی پاک جا رہے تھے، ایک کافر دشمن جو آیا تو اس نے حضرت صدیق سے پوچھا کہ آپ کے آگے کون جا رہا ہے؟ اب اگر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بتلا دوں کہ حضور جا رہے ہیں، وہ تو دشمن ہے، پھر تو میں نے حضور کا راز کھول دیا، اور اگر نہ بتلاؤں کوئی اور بات کروں تو پھر میرا صدیق ہونا کہاں گیا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا رجل یہدینی سواء السبیل، وہ آگے ایک بندہ ہے جا رہا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ کا نبی بھی تو راستہ دکھاتا ہے نا، اللہ کا نبی بھی تو ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے نا۔ تو حضرت صدیق نے بات بھی کر دی اور پردہ بھی دے دیا۔ تو اگر ایسا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہاں آدمی جیسے ایک آدمی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایک آدمی پر جبر ہو رہا ہے، اس کی گردن ماری جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ کلمات کفر کہہ دو، وہ بیچارہ عارضی طور پہ کہہ دیتا ہے لیکن دل کے اندر ایمان ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ جانتے ہیں حالات کو۔ آج کل لوگ عمرہ کرتے ہیں، بال جو ہیں ایسے 2-4 کٹ لگوا لیتے ہیں، 2-4 بال کٹوانے سے ایک بکری بطور دم دینی پڑتی ہے، یاد رکھ لو۔ عمرہ کرو تو سر پہ اس طرح پھرواؤ، محلقین رؤوسکم، افضل جو ہے وہ حلق ہے۔ اگر حلق نہ کرا سکو تو تقصیر کا معنی یہ ہے کہ بال بڑے ہیں تو 1/4 حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے۔ تب اب ہمارے لوگ کہتے ہیں عمرہ بھی ہو جائے اور میک اپ میں بھی فرق نہ آئے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں عمرہ کریں جی واپس، یہ لوگ کہیں گے جی گنجا ہو گیا، جی گنجا ہو گیا، جی ہاں جی گنجا ہو گیا، جی گنجا ہو جائے، ویسے دولت کی وجہ سے ہو جائے تو کہتے ہیں گنجا ہونا علامت ہے دولت کی، گنجا ہونا علامت ہے کہ یہ بڑا دماغ والا آدمی ہے، اللہ کے لیے گنجا ہو جائے، لوگ کہیں گے جی گنجا ہو گیا، تو اللہ ویسے تمہیں اندھا کر دے تو کیا کریں گے؟ نہ، اگر ویسے اللہ تمہیں گرا دے اور دونوں آنکھیں نکل جائیں کیا کرو گے؟
اللہ گرا کے دونوں ٹانگیں توڑوا دے تو کیا کرو گے؟ اللہ تیرے سر میں ایسی بیماری پیدا کر دیں کہ بال ہی نہ اگیں، پھر کیا کرو گے؟ کوئی عقل کرو، عمرے پہ آئے ہو، کوئی حکیم نے نسخہ تو نہیں لکھا، نہ اللہ میاں کو ہماری ضرورت تھی، ہم آئے ہیں تو ادب سے ادا کریں۔ جب میرے پاک نبی نے اس طرح پھروایا ہے، ساری دنیا کے بال میرے مدنی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جب حضور پاک نے سر پہ اس طرح پھروا دیا تو تیرے ہمارے بال زیادہ قیمتی ہیں۔ عمرہ کرنا ہے تو ٹھیک کرو، نہیں کرنا ہے تو بالکل نہ کرو، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یا خدا کے راستے پہ نہ آئے ہو تو ٹھیک ٹھیک آؤ۔ عمرے پر آئے ہیں تو نماز قصر کریں، بالکل جب آپ مسافر ہیں تو قصر کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک 15 دن کی رہنے کی نیت نہ ہو مسافر ہے، اگر آپ نے 15 دن ٹھہرنا ہے یا اس سے زیادہ رہنا ہے پھر مسافر نہیں ہے، اس سے کم دن ٹھہرنا ہے آپ مسافر ہیں۔ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، امام مقیم ہے تو نماز پوری پڑھیں، اکیلے پڑھیں تو قصر نماز پڑھیں۔ حضور کے زمانے میں ایک عورت نے اقرار کیا، آپ نے بتایا حدیث میں آیا ہے کہ میں نے زنا کیا اور پھر اس کو رجم کیا گیا۔ تو آج کل بھی اگر کوئی عورت ایسا گناہ کرے تو وہ کیا کرے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو چپ کرے، اللہ پردہ دے دے، اللہ معاف کر دے۔ وہ تو ان کا مرتبہ ایسا تھا۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس نے کہا حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے کہا تمہیں کسی نے دیکھا ہے، بلایا ہے، پکڑا ہے، کیا بلا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی دیکھا ہوں نا۔ جاؤ اللہ کے بندے، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اپنے پردے کھول رہے ہو، دوڑ جاؤ توبہ کرو بس۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد دوڑ جاؤ، اللہ نے ستر کیا ہے تو اپنے نفس پر ستر کرو۔ تو اگر اللہ نے آج تک تمہارا پردہ رکھا ہے تو توبہ کرو، آئندہ گناہ سے بچو، بلا وجہ کیوں خامخواہ ایسی باتیں ظاہر کرتے ہو؟ وہ تو مقام تھا صحابہ کا کہ ان کو چین آتا نہیں تھا، وہ صبر کر ہی نہیں سکتے تھے گناہ ہونے کے بعد۔ وہ کہتے تھے نا بس دنیا میں سزا ہمیں مل جائے، اس مرتبے کو ہم پہنچ سکتے ہیں، ہماری طاقت ہے، ہماری کیا ہمت ہے؟ دعا کرو کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں تو لوگ ہمیں تھوکے بھی نہ۔ یہ تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں نا کہ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں، یہ عالم ہیں، یہ بزرگ ہیں، ماشاءاللہ یہ اللہ کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ اندر ہمارے کیا حال ہے، یہ پتہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں ہمارے کیا کردار ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ جب ہم چھپ کے بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہمارے کیا احوال ہیں، کیا اقوال ہیں، کیا اعمال ہیں۔ یہ تو اللہ نے ہمیں پردہ ڈالا ہوا ہے۔ خدا کے بندے اللہ کے پردے کو نہ کھولو، توبہ کرو، بس توبہ کرو اور بھول جاؤ، توبہ کے بعد اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کچھ پیسہ بال بچوں کے لیے لیا ہے، لیکن بچوں کا باپ ناراض ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے پھر دیا تو 3 طلاق دے دوں گا۔ اللہ معاف کرے، ایسا سخی باپ ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے بس۔ بہرحال اگر اس نے ایسا کہہ دیا ہے تو اگر وہ کرے گی عورت بیچاری پیسہ لے گی تو طلاق ہو جائے گی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی حضرات فرماتے ہیں کہ بس اس کو قسم سمجھے اور قسم کا کفارہ دے دے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ گویا ایک دفعہ وہ لے لے 1 طلاق ہو جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ یہ کلمہ نہ کہے، رجوع کر لے۔ لیکن تم نے 3 کہا ہوا ہے تو مصیبت پڑ جائے گی، سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس لیے ایسے حالات پیدا کرو کہ اب خود اتنا زیادہ پیسہ دے دیا کرو کہ عورت کو چوری اٹھانا ہی نہ پڑے، تاکہ تم نے اپنے ذمہ تو خود مصیبت ڈالی ہوئی ہے نا، بیوی نے، اور لیا بھی بچوں کے لیے، یہ بھی کہتا ہے لیا بچوں کے لیے، پھر بھی حضرت طلاق پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو انعامی بانڈ نکلتے ہیں 30 سال سے جاری ہیں، ان پر ہر ماہ مختلف انعامات قرآن اندازی کے ذریعے نکلتے ہیں، خالص حرام ہے اللہ کی رحمت سے، سمجھ آئے نا جی؟ ایک ہوتا ہے تھوڑا بہت حرام، یہ خالص حرام ہے۔ کیوں؟ یہ جوا ہے کہ میں نے 10 روپے کا بانڈ خریدا، انعام میں 2000 مل گیا، کیوں؟ یہ جوا کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا کہ پتہ ڈالو 500 کا 5 لاکھ مل جائے، یا وہ 500 بھی چٹ ہو جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی جوا نہیں، وہ ہمارا اصل پیسہ تو نہیں ڈوبتا، بھی اصل نہ ڈوبے، جو انعام ملتا ہے وہ کس کے عوض ہے؟ اصل نہ ڈوبے، لیکن اوپر جو ہمیں مل رہا ہے 5000، اور حالانکہ یہ سب یہودی ذہن ہے کہ اب مثلا 1 لاکھ آدمی نے 10 روپے کے بانڈ خریدے ہوں تو کتنے پیسے بن جائیں گے؟ 10 لاکھ، اور سال کے بعد انعام ملے گا 1 لاکھ،
تو 10 لاکھ تمہارا لے کر اگر میں نے کاروبار کیا اور 1 لاکھ دے دیا تو میں نفے میں ہوں، تم نفے میں ہو. اسی بات ہے، اصولی سی بات ہے. 10 لاکھ لوگوں کا لے لیا، 20% والے بینک میں ڈال دیا، سال کے بعد لیا سود، وہ 10 لاکھ کا سود سال میں کتنی بنے گا؟ وہ خود لے لیا، انعام دے دیا، باقی پیسے پھر سود میں ڈال دیے. یہ تو ایک جوا ہے، فریب ہے، حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ویسے تمہیں 1 لاکھ دے دے، وہ قادر ہے. ایک گانا بجاتے ہیں، حیا والوں نے چھین لیا. اچھا کیا، ٹھیک ہے، یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑا ہے. اگر رمضان میں کسی نے مجامعت کیا ہے روزے کی حالت میں تو 1 غلام آزاد کریں گے. ہاں کریں گے تو 1، لیکن ملے گا کہاں غلام؟ اب غلام ملتے ہی نہیں، بکتے بھی نہیں، بات ختم ہو گئی، وہ زمانہ ہی گزر گیا. اب تو سیدھی سی بات ہے، یا 2 مہینے کے روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرق گلاب اور سرکہ معراج کی رات میں 70 سال کے برابر ہے. وہ 1 رات شمار نہیں کیا جائے گا. ایک مولوی نے تقریر میں کہا ہے کہ حضور کی معراج کی رات جو ہے دراصل 70 سال کے برابر ہے. ماشاءاللہ، یعنی پھر تو کمال نہ ہوا نا حضور کا. اگر 70 سال میں آسمانوں میں پہنچے تو بڑی بہادری ہے. یہ شان بیان کر رہا ہے، مولوی گستاخی کر رہا ہے. لوگ آگے جاہل بیٹھے گئے، سبحان اللہ یا رسول اللہ، واہ واہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. وہ خدا کے بندے، شان تو یہی ہے کہ رات یہی ہو اور گزرنے نہ پائے اور میرا مدنی معراج کر کے آ جائے. کمال تو اسی میں ہے. اگر تم رات کو ہی لمبا کر دو تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر حضور کی بہادری، حضور کی شان تو نہ بنی، پھر تو رات لمبی ہو گئی. اصل کمال تو یہی ہے کہ رات کا بھی بعض حصہ، پوری رات بھی نہ، رات کا بھی کچھ حصہ، اور رات بھی دنیا والی، وہ قیامت والی راتیں نہیں ہیں جو 1000 سال کے برابر ہوں گی. اس میں میرے پاک نبی کا معراج ہو جائے پھر تو شان ہے، پھر تو معجزہ ہے. بعض مولوی اصل میں مصیبت یہ ہے کہ قرآن حدیث پڑھتے نہیں، گھڑتے رہتے ہیں. بس آگے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ بھی سر مارتے رہے، سبحان اللہ، واہ صحیح، واہ ماشاءاللہ. اور جی یہ تو شریعت والے مولوی ہیں نا، اصل معرفت والے یہ لوگ ہیں. یہ تو شریعت والے، ان کے پاس ہے کیا؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اور تو ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس. اصل تو یہ ہے نا حضرت، جو پہنچے ہوئے ہیں کہ تبلے کی تھاپ پہ ان کو وجد آ جاتا ہے. قرآن پڑھو تو ان کو کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دیا تو بس فی مان اللہ، چھٹی پکی. ایک دن اونٹ کے پیشاب کے بارے پھر وضاحت کیجیے، مجھے آپ مل کے پوچھ لینا. اگر عورت نقاب یا پلاسٹک لگا لے، پردہ بھی رہے، ٹھیک ہے. یہاں کے امام حضرات جو ہیں کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور متبع قرآن و حدیث ہیں. اگر ہم صفا مروہ دوڑ رہے تھے اور تھک گئے، چکر پورے نہ ہوئے، بیٹھ گئے،